الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدقة ترد البلاء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تم کو اس کا عوض دے گا، اللہ تم کو اس کا بدل دے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان جو مال خرچ کر رہا ہے وہ گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان جو مال خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو اس کا عوض دیا جاتا ہے، اس کا بدل دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو انسان سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، سود دیتا ہے، سود خوری کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہوتی رہتی ہے، اس کے مال میں گندگی اور آلودگی آتی رہتی ہے۔ لیکن جو انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ، اے ایمان والو تم اس مال کو خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ یعنی مرنے سے پہلے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صدقہ کرنے کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔
ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو تم اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کے پاس جو یہ مال ہے وہ انسان کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو زیادہ مال دیتا ہے کس کو کم دیتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دینے اور نوازنے کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور بڑی مشقت کے ساتھ وہ دن بھر لگا رہتا ہے، تب جا کے شام کو 250-300 روپے کماتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک شخص ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھا، قلم چلایا اور اس نے لاکھوں روپے کما لیے۔ تو پتہ چلا کہ بات اللہ رب العزت والجلال کے دینے اور نوازنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو زیادہ دے دے اور کس کو کم دے دے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اے مومنو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس مال کو موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ جب موت آئے اور پھر وہ یہ کہنے لگے اے میرے رب مجھے تھوڑی مہلت دے دیجیے تاکہ میں جا کر دنیا میں صدقہ کر لوں، لیکن اللہ کی طرف سے اصول ہے، اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے کہ جب کسی انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اب اس کو کسی طرح کی کوئی مہلت نہیں ملتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآنی آیات میں اپنے بندوں کو صدقہ کرنے کی اور خیرات کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا مضاعفہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو الدہداء، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ ہی نے ہم کو مان لیا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ کا سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ تو ابو الدہداء رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میرے پاس ایک باغ ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور یہ باغ کوئی معمولی باغ نہیں تھا، اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے اور اسی میں ان کی فیملی رہا کرتی تھی، اسی میں ان کے بال بچے رہا کرتے تھے، اسی میں ان کا گھر تھا۔ چنانچہ وہ اپنے باغ کے قریب گئے، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر ہی سے آواز لگائی اپنی بیوی کو کہ اے ام دہدہ باہر آؤ، اس لیے کہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ چنانچہ وہ خاتون اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر آئیں اور کہنے لگی اے ابو الدہداء تم نے تو بڑا سستا سودا کر لیا، تم نے تو بڑا سستا سودا کر لیا۔ یہ مزاج اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کا بنایا۔ ایک دوسری آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے، نیکی نہیں پا سکتے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میرا ایک باغ ہے، مسجد نبوی کے برابر میں ہے، وہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ مزاج اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کا بنایا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی۔ صحابہ کرام کو تبوک نامی جگہ پر جانا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اسباب کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، ذرائع ہے نہیں، ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صدقہ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں 100 اونٹوں کو آپ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اب کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں مدد کرے، صحابہ جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، ان کی مدد کرے۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ اور میں ساز و سامان کے ساتھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اب کون کھڑا ہوگا، اب کون اللہ کے راستے میں چلے گا اور کون اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، آج سے عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، عثمان کچھ بھی کرے عثمان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج کی تاریخ ایسی ہو سکتی ہے جس میں میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا مقام عمر سے افضل ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ گھر گئے اور جتنا مال تھا وہ لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر کتنا مال لائے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنا تھا اس کا آدھا لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جتنا تھا گھر میں سب لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ ایسا مزاج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رسول اللہ نے بنایا۔ یہ تھے صحابہ کرام، ان کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کو جو غریب ہوتا تھا ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ صدقے کے بے شمار فوائد اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، مختصر فوائد سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ صدقہ کرنے کا یہ ہے کہ انسان کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں اس صدقے کی برکت سے ٹھیک ہو گئی ہیں۔ کینسر کے مریض جس کو لا علاج بیماری بھی قرار دیا جاتا ہے لیکن وہ بیماری بھی اس صدقے کی برکت سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ جس طرح انسان دواؤں سے علاج کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صدقے کے ذریعے بھی علاج کرے۔ یہ ہے صدقے کا فائدہ۔ ایک دوسرا فائدہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت کو ٹالتا ہے، پریشانی کو ٹالتا ہے۔ جو مصیبت، جو پریشانی، جو حادثات آنے والے ہوتے ہیں لیکن جو انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اس بیماری اور مصیبت پریشانی کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ پریشانی اس انسان کو نہیں آتی ہے اس صدقے کی برکت سے۔ ایک تیسرا فائدہ بیان فرمایا کہ صدقہ یہ گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح آگ پر پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس غصہ اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے اور بری موت سے، برے حادثات سے، پریشانیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صدقہ کرنے کی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب